ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج جس نظم کی ہم تشریح کریں گے اس نظم کا عنوان ہے خفتگان خاک سے استفسار۔ یہ نظم 1902 میں مخزن رسالے میں شائع ہوئی اور پھر کچھ اس میں کمی بیشی کرنے کے بعد بانگ درا میں سے شامل کی گئی اور یہ بانگ درا کی 13ویں نظم ہے۔ اس نظم میں ایک تلاش و جستجو ہمیں نظر آتی ہے۔ جس طرح اقبال ابتدائی دور میں بہت سی اور چیزوں کے بارے میں تجسس کا شکار تھے، ان کا سراغ لگانا چاہتے تھے، ان تک رسائی حاصل کرنا چاہتے تھے، ان میں حیات بعد از موت بھی ہے، یعنی موت کے بعد جو زندگی ہے اس کے بارے میں بھی اقبال تجسس کا شکار تھے، تلاش وہ کر رہے تھے۔ تو اس نظم میں بھی انہوں نے خفتگان خاک یعنی خاک میں جو سو رہے ہیں، جو مر چکے ہیں، ان سے کچھ سوالات کر لیتے ہیں، یعنی حیات بعد از موت کے حوالے سے کچھ سوالات ان سے کرتے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ مہر روشن چھپ گیا اٹھی نقاب روئے شام، شانہ ہستی پہ ہے بکھرا ہوا گیسوئے شام۔ مہر روشن، روشن سورج، نقاب پردے کو کہتے ہیں، روئے شام، شام کا چہرہ، شانہ ہستی زندگی کا کندھا، اور گیسوئے شام، شام کی زلفیں۔ کہتا ہے مہر روشن چھپ گیا، روشن سورج غروب ہو گیا، اٹھی نقاب روئے شام، شام نے اپنی نقاب الٹ دی ہے، یعنی شام آ چکی ہے۔ شانہ ہستی پہ ہے بکھرا ہوا گیسوئے شام، اور زندگی کے کندھے پر شام کی زلفیں بکھر گئی۔ مطلب یہ ہے کہ ہر طرف تاریکی چھا گئی، شام ہو گئی۔ یہ سیاہ پوشی کی تیاری کسی کے غم میں ہے، محفل قدرت مگر خورشید کے ماتم میں ہے۔ سیاہ پوشی، کالا لباس پہننا، اور محفل قدرت یہ دنیا کی جو محفل ہے، نیچر ہے، ٹھیک ہے۔ خورشید سورج کو کہتے ہیں، ماتم رونے کو کہتے ہیں۔ کہتا ہے یہ سیاہ پوشی کی تیاری کسی کے غم میں ہے۔ کہتا ہے ہر چیز نے سیاہ پوشی کی ہے، سیاہ کپڑے پہن لیے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اندھیرا چھا چکا ہے، اور کس کے غم میں، کس کے، جس طرح کوئی غم ہو، ماتم کرنا ہو تو پھر جو ہے غم کے موقع پر سیاہ لباس پہنا جاتا ہے۔ اسی لیے کہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز نے اندھیرے کا لباس پہن لیا ہے، تو یہ کس کے غم میں ہے، کس کا یہ ماتم کر رہے ہیں؟ محفل قدرت مگر خورشید کے ماتم میں ہے۔ یہ جو نیچر ہے، یہ جو قدرت کی چیزیں ہیں، یہ تو ظاہر ہے سورج ڈوبنے کا ماتم کر رہے ہیں۔ تو کہتا ہے سورج ڈوبنے کی وجہ سے یہ چیزیں، یہ قدرت کی جو محفل ہے، یہ ماتم کر رہی ہے۔ کر رہا ہے آسماں جادو لب گفتار پر، ساحر شب کی نظر ہے دیدہ بیدار پر۔ یہاں پہ لب گفتار بولنے والے ہونٹ، اور ساحر شب رات کا جادو، دیدہ بیدار آنکھیں۔ کہتا ہے کر رہا ہے آسماں جادو لب گفتار پر، آسمان بھی ان لبوں پر جادو کر رہا ہے جو بولنے والے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے رات جب چھا جاتی ہے تو بولنے والے لب خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ آرام کا وقت ہوتا ہے، نیند کا وقت ہوتا ہے۔ اور ساحر شب کی نظر ہے دیدہ بیدار پر، اب رات کا جادو جو ہے ان نظروں کو دیکھ رہا ہے جو بیدار ہیں، تاکہ رات کا جادو ان آنکھوں کو بھی بند کر دے۔ یعنی جو لوگ جاگ رہے ہیں، رات کا جادو ان کو سونے پر مجبور کر دے گا، یہ جو بیدار آنکھیں ہیں یہ بند ہو جائیں گی۔ غوطہ زن ہے دریائے خاموشی میں ہے موج ہوا، ہاں مگر ایک دور سے آتی ہے آواز درا۔ غوطہ زن ڈوبنے والا، اور موج ہوا ہوا کی لہر، اور درا گھنٹی کو کہتے ہیں۔ اب کہتا ہے کہ ہر طرف رات کی وجہ سے خاموشی چھا گئی ہے، اور یہاں تک کہ موج ہوا بھی، ہوا کی لہر بھی خاموشی میں ڈوب گئی ہے، ہر طرف خاموشی ہے، لیکن دور سے کہیں ایک گھنٹی کی آواز آ رہی ہے۔ بانگ درا جس طرح قافلے کی گھنٹی کو کہتے ہیں، جس طرح کہتا ہے کہیں سے قافلہ جا رہا ہے تو گھنٹی کی آواز مجھے آ رہی ہے، باقی ہر طرف خاموشی ہے۔ دل کے ہے بے تابی الفت میں دنیا سے نفور، کھینچ لایا ہے مجھے ہنگامہ عالم سے دور۔ بے تابی الفت، محبت کی بے تابی،
نفور نفرت کرنے والا، اور ہنگامہ عالم دنیا کا شور۔ کہتا ہے کہ میرے دل میں انتہائی شدید محبت ہے، اور یہ شدید محبت جو ہے مجھے دنیا سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ کیوں مجبور کر رہی ہے؟ کیونکہ دنیا میں شور ہے، شرابہ ہے، ہنگامہ ہے، اور یہ اقبال چاہتے ہیں کہ میں کسی ایسی جگہ جاؤں جہاں پہ خاموشی ہو، جہاں پہ سکون ہو۔ دنیا میں تو ہنگامہ ہے، اسی لیے کہتا ہے کہ میرے دل میں جو محبت ہے اس کی بے قراری جو ہے دنیا سے نفرت کا اظہار کر رہا ہے کہ میں ہنگامے سے دور جانا چاہتا ہوں، اسی لیے کھینچ لایا ہے مجھے ہنگامہ عالم سے دور۔ مجھے یہ محبت دنیا کے ہنگامے سے، دنیا کے شور شرابے سے دور لے آیا ہے، اور میں ایک ایسی جگہ ہوں جہاں خاموشی ہے، جہاں پہ سکون ہے، جہاں پہ خفتگان خاک موجود ہیں۔ یعنی ایک قبرستان میں علامہ اقبال تشریف رکھتے ہیں، خفتگان جہاں پہ موجود ہیں، یعنی سونے والے، مٹی میں سونے والے، قبر میں سونے والے۔ منظر ہرمان نصیبی کا تماشائی ہوں میں، ہم نشیں خفتگان کنج تنہائی ہوں میں۔ اچھا، ہرمان نصیبی بد نصیبی کو کہتے ہیں، اور ہم نشیں ساتھ بیٹھنے والے، خفتگان سونے والے، اور کنج تنہائی، تنہائی کا گوشہ۔ کہتا ہے کہ میں ہی وہ انسان ہوں جو قسمت کے ماروں کا تماشا کرنے والا ہوں، میں ہی بدقسمت لوگوں کا تماشا کر رہا ہوں جو مر چکے ہیں، اور میں ہم نشیں خفتگان کنج تنہائی ہوں میں۔ آج میں خاک میں سونے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم نشیں ہو گیا ہوں، اور میں تنہائی کے گوشے کی طرف آ گیا ہوں، اور میں تنہائی کے گوشے میں خاک میں جو سونے والے ہیں ان کے ساتھ ہم نشیں ہو چکا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ آج میں قبرستان میں بیٹھا ہوں، اور قبرستان والوں کے ساتھ ہم نشیں ہو گیا ہوں۔ تھم ذرا بے تابی دل بیٹھ جانے دے مجھے، اور اس بستی پہ چار آنسو گرانے دے مجھے۔ اپنے دل سے کہتا ہے کہ تھم، رک جاؤ، ابھی صبر کرو، میں سوال ضرور کروں گا لیکن تھوڑی دیر کے لیے مجھے یہاں پر بیٹھنے دے، اور یہ جو بستی ہے، جو قبرستان ہے، اس پہ مجھے 2-4 آنسو بہانے دے۔ اس طرح انسان قبرستان میں جاتا ہے تو ظاہر ہے دکھی ہو جاتا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے رو لیتا ہے، آنسو بہا لیتا ہے۔ اے مئی غفلت کے سرمستو کہاں رہتے ہو تم، کچھ کہ ہو اس دیس کی آخر جہاں رہتے ہو تم۔ مئی غفلت، بے خبری کی شراب، سرمست و شرابیوں۔ اچھا، کہتا ہے کہ اے بے خبری کا شراب پی کر مست ہونے والو، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کہاں رہتے ہو۔ اچھا، یہاں پہ اس لیے کہا ہے کہ آپ میں غفلت کے سرمست ہو، کہ مرنے والے تو بے خبر ہوتے ہیں، وہ تو کسی چیز کا خبر نہیں رکھتے، اسی لیے وہ غافل کی مستی میں شراب غفلت وہ پی چکے ہیں اور سکون کے ساتھ پڑے ہیں، انہیں دنیا کے ہنگاموں کی کوئی خبر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی لیے کہتا ہے کہ اے غفلت کی شراب پی کر مست ہونے والو، مجھے بتاؤ کہاں رہتے ہو۔ کچھ کہ ہو اس دیس کی آخر جہاں رہتے ہو تم، مجھے اس دیس کے بارے میں کچھ تو بتا دو جہاں تم رہتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد تم جس مقام پہ پہنچ گئے ہو اس مقام کے بارے میں مجھے کچھ بتا دو۔ وہ بھی حیرت خانہ امروز و فردا ہے کوئی، اور پیکار عناصر کا تماشا ہے کوئی۔ حیرت خانہ، حیرتوں کا گھر، امروز آج، فردا کل، پیکار عناصر، عناصر کا آپس میں لڑنا۔ عناصر میں یہاں سے مراد آگ، پانی، ہوا، مٹی، جس سے یہ زندگی جنم لیتی ہے، جس سے یہ دنیا جنم لیتی ہے۔ وہ بھی حیرت خانہ امروز و فردا ہے کوئی، اور پیکار عناصر کا تماشا ہے کوئی۔ کہتا ہے آپ جہاں رہتے ہو، موت کے بعد جو زندگی ہے، کیا اس میں بھی، اس حیرت خانے میں بھی آج اور کل کا کوئی چکر ہے؟ کیا وہاں پر زمان و مکان کا کوئی تصور موجود ہے؟ کیا وہاں پر بھی وقت موجود ہے؟ جس طرح دنیا میں ہم کہتے ہیں آج، کل، پرسوں وغیرہ، اور آپ کی دنیا، مرنے والوں سے کہتا ہے مرنے والوں، آپ کی دنیا بھی کیا ان عناصر سے مل کر بنتی ہے؟ جیسے آگ، پانی، ہوا اور مٹی کے تصادم سے، ان کے ٹکراؤ سے اس دنیا کی زندگی بنتی ہے۔ کیا آپ کی جو زندگی ہے، آپ کی دنیا ہے، کیا وہ بھی اس سے بنتی ہے؟ آدمی وام بھی حصار غم میں ہے محصور کیا، اس ولایت میں بھی ہے انسان کا دل مجبور کیا۔ وہاں کا مطلب ہے وہاں، حصار غم، غم کی لپیٹ میں، محصور، قید ہونا، ولایت، اجنبی ملک، غیر ملک، اور
کہتا ہے آدمی باں بھی ہی سارے غم میں ہے محصور کیا، اے مرنے والوں مجھے یہ بتا دو کہ جس طرح ہم یہاں پر غم کا شکار ہیں، مصیبتوں کا شکار ہیں، کیا وہاں بھی انسان غم کی لپیٹ میں ہے، غموں کا شکار ہے؟ اس ولایت میں بھی ہے انسان کا دل مجبور ہے کیا؟ اس دنیا میں تو انسان کا دل مجبور ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے۔ اے مرنے والوں کیا آپ کی دنیا میں بھی انسان کا دل اسی طرح مجبور ہوتا ہے؟ وہاں بھی جل مرتا ہے سوزے شمع پہ پروانہ کیا، اس چمن میں بھی گلو بلبل کا ہے افسانہ کیا۔ وہاں کا مطلب ہے وہاں، سوز شمع شمع کا جلنا، اور افسانہ کہانی۔ کہتا ہے کہ ہماری دنیا میں، ہمارے جہاں میں تو شمع کے جلنے پر، شمع کی روشنی پر پروانہ قربان ہو جاتا ہے، جل مرتا ہے، تو کیا تمہاری دنیا میں بھی ایسا ہے؟ اور ہمارے چمن میں جس طرح گل اور بلبل کے عشق کی کہانی موجود ہے، محبت کی کہانی موجود ہے کہ بلبل گل کا دیوانہ ہے، تو اے مرنے والوں کیا تمہاری دنیا میں بھی یہی صورتحال ہے؟ کیا یہ کہانی وہاں بھی موجود ہے؟ یہاں تو ایک مصرع میں پہلو سے نکل جاتا ہے دل، شعر کی گرمی سے کیا وہاں بھی پگھل جاتا ہے دل۔ ایک مصرع ایک لائن، شعر کی ایک لائن، شعر کی گرمی، شعر کا اثر، وہاں کہتا ہے یہاں ہماری دنیا میں تو یہ صورتحال ہے، کوئی ایک مصرع کہے، شعر کا ایک مصرع کہے تو ہم بڑے بیتاب ہو جاتے ہیں، اس کا بہت زیادہ اثر ہو جاتا ہے اور ہمارے پہلو سے دل نکل جاتا ہے، یعنی دل میں شدید جذبات اٹھتے ہیں۔ کیا تمہاری جو دنیا ہے اس میں بھی شعر کی گرمی موجود ہے؟ کیا شعر کا اثر وہاں بھی ہوتا ہے؟ کیا وہاں بھی شعر کہنے سے لوگوں کے جو دل ہیں وہ بیتاب ہو جاتے ہیں؟ رشتوں پہ بندیاں کے جان کا آزار ہیں، اس گلستان میں بھی کیا ایسے نکیلے خار ہیں۔ رشتہ تعلق کو کہتے ہیں، رشتے کو کہتے ہیں، پیبندیاں آپس کے تعلقات کو کہتے ہیں، آزار تکلیف کو کہتے ہیں، جان زندگی، اور اس گلستان میں، گلستان چمن ہے، نکیلے خار یعنی چبھنے والے تیز کانٹے۔ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں جو رشتے ہیں، جو تعلقات ہیں، یہ انسان کو کافی تکلیف دے دیتے ہیں۔ یعنی اقبال یہ کہنا چاہتا ہے کہ ویسے تو جو رشتے ہوتے ہیں، جو تعلقات ہوتے ہیں، وہ تو انسان کو خوشی دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان تعلقات میں لالچ آ جاتی ہے، حرص آ جاتی ہے، اس میں دھوکہ آ جاتا ہے، منفیت آ جاتی ہے، پھر یہی تعلقات، یہی رشتے زندگی کے لیے آزار کا سبب ہوتے ہیں۔ تو کہتا ہے ہماری دنیا میں تو جو رشتے ہوتے ہیں، جو تعلقات ہوتے ہیں، وہ اکثر زندگی کے لیے آزار کا باعث ہوتے ہیں۔ تو کیا تمہاری دنیا میں بھی یہی صورتحال ہے؟ کیا وہاں بھی ایسے تعلقات ہیں، ایسے رشتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے؟ اور کہتا ہے اس گلستان میں، تمہارا جو چمن ہے، تمہاری دنیا میں کیا اسی طرح کے نوکیلے تیز کانٹے موجود ہیں تعلقات کے، جس طرح یہاں پہ نوکیلے خار کانٹے موجود ہیں جو انسان کے دل میں چبھتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں؟ تو کیا تمہاری دنیا میں بھی یہی صورتحال ہے؟ اس جہان میں ایک معیشت اور 100 افتاد ہیں، روح کیا اس دیس میں اس فکر سے، روح کیا اس دیس میں اس فکر سے آزاد ہے۔ معیشت روزگار کو کہتے ہیں، اور افتاد مصیبت کو کہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ ہماری جہان کی ہم بات کریں تو یہاں غم روزگار بھی ہے، غم دوران بھی ہے، غم جانان بھی ہے، اور 100 قسم کی مصیبتیں ہیں۔ تو کیا تمہاری دنیا میں جو روح ہے، کیا اس فکر سے آزاد ہے؟ کیا وہاں پہ مصیبتیں موجود ہیں؟ کیا وہاں پہ غم روزگار، غم جانان، غم دوران موجود ہے، یا روح ان چیزوں سے آزاد ہے؟ کیا وہاں بجلی بھی ہے، دہقان بھی ہے، خرمن بھی ہے، قافلے والے بھی ہیں، اندیشہ رہزن بھی ہیں۔ دہقان کسان کو کہتے ہیں، خرمن غلے کے ڈھیر کو کہتے ہیں یا خوشے کو کہتے ہیں، اور اندیشہ رہزن یعنی رہزنوں کا خطرہ، ڈاکوؤں کا خطرہ۔ اب اقبال پوچھتے ہیں مرنے والوں سے کہ اے مرنے والوں مجھے یہ بتاؤ کہ جس طرح ہماری دنیا میں بجلی موجود ہے، بجلی کڑکتی ہے، بارش ہوتی ہے، کیا تمہاری دنیا میں بھی یہی چیزیں موجود ہیں؟ اور یہاں کسان ہیں جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، یہاں غلے کا ڈھیر ہوتا ہے، تو کیا تمہاری دنیا میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں، یا تمہاری دنیا اس سے الگ ہے؟ قافلے والے بھی ہیں، اندیشہ رہزن بھی ہے۔ اے مرنے والو تمہاری دنیا میں کیا قافلے موجود ہیں؟ کیا وہاں بھی جس طرح یہاں قافلوں کو لوٹا جاتا ہے، کیا تمہاری دنیا میں بھی اس طرح رہزنوں کا اندیشہ ہوتا ہے، یا وہاں پہ پرسکون ماحول ہوتا ہے؟ تنکے چنتے ہیں وہاں بھی آشیاں کے واسطے، خشت و گل کی فکر ہوتی ہے مکان کے واسطے۔
یعنی اشیاء گھر کو کہتے ہیں، خشت اینٹ کو کہتے ہیں، گل مٹی کو کہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ ہماری دنیا میں اشیاء بنانے کے لیے مختلف قسم کے پرندے تنکے چنتے ہیں اور تنکوں کے ذریعے، گھاس کے ٹکڑوں کے ذریعے مکان بناتے ہیں۔ کیا تمہاری دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے؟ کیا وہاں بھی پرندے طیور موجود ہیں؟ اور خشت و گل کی فکر ہوتی ہے مکان کے واسطے۔ یہاں جو غریب لوگ ہیں وہ اینٹوں اور مٹی کی فکر میں ہوتے ہیں تاکہ ہم اینٹوں کے ذریعے، مٹی کے ذریعے گھر بنا دیں۔ تو کیا تمہاری دنیا میں بھی یہی صورتحال ہے؟ تمہاری دنیا میں بھی لوگ اینٹوں کی فکر کرتے ہیں، مٹی کی فکر کرتے ہیں۔ وہاں بھی انسان اپنی اصلیت سے بیگانے ہیں کیا؟ امتیاز ملت و آئین کے دیوانے ہیں کیا؟ وہاں اصلیت یعنی شناخت، بیگانے اجنبی، غافل، امتیاز ملت اپنی قوم کو برتر جاننا، آئین طریقے۔ کہتا ہے کہ یہاں انسان اپنی شناخت سے بیگانے ہیں، اپنی اصلیت کو نہیں پہچانتے، خود ہی سے غافل ہیں۔ تو اے مرنے والو، کیا تمہاری دنیا میں بھی انسان اپنی اصلیت سے غافل ہیں، اصلیت سے بے خبر ہیں؟ امتیاز ملت و آئین کے دیوانے ہیں کیا؟ کہتا ہے ہماری دنیا میں لوگ اپنی قوم کو برتر جانتے ہیں، اپنی آئین کے دیوانے ہوتے ہیں، اپنی قوم کے دیوانے ہوتے ہیں، دوسروں کو کمتر جانتے ہیں۔ کیا تمہاری دنیا میں بھی یہی صورتحال ہے؟ وہاں بھی کیا لوگ اپنی ملت پہ فخر کرتے ہیں، اپنی آئین پہ فخر کرتے ہیں؟ اچھا، آئین طور طریقے اگر میں نے نہیں بتایا تو آپ کو، آئین جو ہے رسم رواج کو کہتے ہیں، طور طریقوں کو کہا جاتا ہے۔ وہاں بھی کیا فریاد بلبل پر چمن روتا نہیں، اس جہان کی طرح وہاں بھی درد دل ہوتا نہیں۔ اچھا، بے حسی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہماری دنیا میں تو بہت بے حسی ہے۔ یہاں بلبل فریاد کرتا رہتا ہے لیکن چمن کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ فریاد کرتے رہتے ہیں لیکن دوسروں کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور کہتا ہے کیا تمہاری دنیا میں بھی یہی صورتحال ہے؟ کہتا ہے ہماری دنیا میں لوگ درد دل سے محروم ہے، احساس سے محروم ہے۔ اے مرنے والو، کیا تمہاری دنیا میں بھی یہی کیفیت ہے؟ کیا وہاں بھی لوگ احساس سے محروم ہے، درد دل سے محروم ہے؟ باغ ہے فردوس یا ایک منزل آرام ہے، یا رخ بے پردہ حسن ازل کا نام ہے۔ اب کہتا ہے اے مرنے والو، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی جو دنیا ہے کیا وہ باغ ہے، کیا وہ جنت ہے، یا ایک آرام کرنے کی منزل ہے، یا صرف انسان وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے؟ یا رخ بے پردہ حسن ازل کا نام ہے۔ اس میں فردوس جنت کے اعلیٰ مقام کو کہتے ہیں، باغ کو بھی کہتے ہیں، اور رخ چہرے کو کہتے ہیں، بے پردہ سامنے ہونا، حسن ازل اللہ تعالیٰ کا حسن۔ کہتا ہے اے مرنے والوں، مجھے ذرا یہ بتا دو کہ جہاں تم رہتے ہو وہ جنت ہے، وہ چمن ہے، یا صرف آرام کرنے کی منزل ہے، آرام گاہ ہے، یا پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو خوبصورتی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حسن ہے وہ بے پردہ ہو جاتا ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کو دیکھ سکتے ہو، اللہ کا دیدار کر سکتے ہو۔ کیا جہنم معصیت سوزی کی ایک ترکیب ہے، آگ کے شعلوں میں پنہا مقصد تعذیب ہے۔ معصیت سوزی گناہوں کو جلانا، ترکیب مقصد، اور پنہا چھپا ہوا، مقصد تعذیب خبردار کرنے کا مقصد، یعنی جس کا مقصد صرف تنبیہ کرنا ہو۔ اچھا، کہتا ہے کہ اے مرنے والوں، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا واقعی جہنم موجود ہے جو گنہگاروں کو جلایا جاتا ہے، جس کے ذریعے گناہوں کو جلایا جاتا ہے، انسان کو معصوم بنا دیا جاتا ہے ان کی گناہوں کو جلا کر؟ یا پھر یہ جو آگ کے شعلے ہیں، جہنم کی جو بات ہے، یہ صرف اور صرف خبردار کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے ہے کہ انسان گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ کیا عوض رفتار کے اس دیس میں پرواز ہے، موت کہتے ہیں جسے اہل زمین کیا راز ہے۔ کہتا ہے کہ کیا تم وہاں پر، اے مرنے والوں مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں کیا صرف اور صرف پرواز کی جاتی ہے، یعنی رفتار کو بڑھانے کے لیے جس طرح ہم کہتے ہیں روح پرواز کرتی ہے، تو کیا واقعی روح اڑتی رہتی ہے، انسان روح کی صورت میں پرواز کرتی ہے؟ اور مرنے والوں یہ مجھے ضرور بتا دینا کہ آخر موت جو ہے وہ کیا راز ہے۔ موت کہتے ہیں جسے اہل زمین کیا راز ہے۔ اے مرنے والوں
مجھے یہ ضرور بتا دو کہ موت آخر کیا ہے جسے اہل زمین موت کہتے ہیں، یہ کیا راز ہے، اس راز کے بارے میں ضرور بتا دو، کیونکہ تم اس راز سے واقف ہو چکے ہو، تم مر چکے ہو۔ اضطراب دل کا سامان یہاں کی ہست و بود ہے، علم انسان اس ولایت میں بھی کیا محدود ہے۔ اضطراب دل کی پریشانی، اچھا یہاں ہست و بود یعنی سماج، معاشرہ، زندگی، کہتا ہے کہ یہاں کی جو زندگی ہے اس کو انسان اچھی طرح نہیں سمجھ پاتا، اس لیے یہ جو بے خبری ہے، یہ جو غفلت ہے، یہ انسان کے دل کے لیے بے چینی کا سبب بنتا ہے۔ ظاہر ہے ہم زندگی کو اچھی طرح نہیں سمجھ پاتے، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، کائنات کیا ہے، ان چیزوں کو ہم نہیں سمجھ پاتے، اس لیے یہاں کی زندگی اضطراب دل ہے، دل کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ علم انسان اس ولایت میں بھی کیا محدود ہے، جس طرح اس زندگی میں ہم کسی چیز کو اچھی طرح نہیں پہچان پاتے، سمجھ پاتے، نہ موت کو سمجھتے ہیں، نہ زندگی کو سمجھتے ہیں، نہ انسان کو سمجھتے ہیں، تو کیا اس دنیا میں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے؟ جس طرح یہاں پر انسان کی علم محدود ہے، کیا مرنے کے بعد بھی انسان کا جو علم ہے کیا وہ محدود ہے، یا پھر وہ بے حد یعنی لامحدود ہو جاتا ہے، انسان ہر چیز کو سمجھ جاتا ہے۔ دید سے تسکین پاتا ہے دل مہجور بھی، لن ترانی کہہ رہے ہیں یا وہاں کے طور بھی۔ دید ملاقات، دیکھنا، تسکین سکون پانا، دل مہجور ہجر کا شکار دل، لن ترانی جب موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا تھا کہ آپ انسان ہیں، آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ میرا نظارہ کر سکو، مجھے دیکھ سکو، لن ترانی تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ وہاں کے طور بھی، طور کی پہاڑی یعنی کوہ طور کی پہاڑی سے یہ آواز آئی تھی کہ لن ترانی۔ کہتا ہے دید سے تسکین پاتا ہے دل مہجور بھی، لن ترانی کہہ رہے ہیں کیا وہاں کے طور بھی۔ کہتا ہے اے مرنے والوں مجھے یہ بتا دو کہ جس طرح ہم اللہ کی جدائی میں بڑے بیتاب ہوتے ہیں، ہمارا دل مہجور ہے، کیا وہاں پر اللہ کا دید نصیب ہوتا ہے؟ کیا آپ اللہ کو دیکھ سکتے ہو؟ یا وہاں بھی کوہ طور کی طرح آواز آتی ہے کہ لن ترانی تم لوگ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے؟ کیا وہاں بھی انسان کی آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے، یا وہاں پر اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے؟ یعنی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اے مرنے والوں ذرا یہ مجھے بتاؤ کہ آپ مر چکے ہو، مرنے کے بعد آپ لوگوں نے اللہ کا دیدار کر لیا، یا پھر وہاں بھی کوہ طور کی طرح آپ کو آواز آئی ہے لن ترانی آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ آگے علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں جستجو میں ہے وہاں بھی روح کو آرام کیا، وہاں بھی انسان ہے قتیل ذوق استفہام کیا۔ یہاں پہ جستجو تو تلاش کو کہتے ہیں، تجسس کو کہتے ہیں، اور قتیل ذوق استفہام یعنی جستجو کا انتہائی زیادہ شوق رکھنے والا، استفہام پوچھنے کو کہتے ہیں، تجسس کو کہتے ہیں، سوال کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی انسان میں یہ جستجو، یہ ذوق موجود ہے کہ وہ سراغ لگانا چاہتا ہے، یعنی اس میں تحیر موجود ہے، حیرت موجود ہے۔ کہتا ہے کہ جستجو میں ہے وہاں بھی روح کو آرام کیا۔ اے مرنے والو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جس طرح اس دنیا میں جستجو موجود ہے، تجسس موجود ہے، جب ہم جستجو کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تجسس کا اظہار کرتے ہیں اور مختلف چیزوں کا سراغ لگاتے ہیں، تو ہماری روح کو سکون ملتا ہے۔ کیا تمہاری دنیا میں بھی یہی کیفیت ہے، یہی صورتحال ہے؟ کیا وہاں بھی تجسس اور تحیر موجود ہے؟ کیا تجسس اور تحیر سے روح کو تسکین ملتی ہے؟ وہاں بھی انسان ہے قتیل ذوق استفہام کیا وہاں بھی آپ کی دنیا میں بھی انسان جو ہے تلاش اور جستجو کا مارا ہوا ہے؟ کیا وہاں بھی انسان میں ذوق جستجو موجود ہے، ذوق تحقیق موجود ہے، یا یہ صرف اس دنیا کی خوبی ہے؟ آگے کہتا ہے کہ وہ کشور بھی تاریکی سے کیا معمور ہے، یا محبت کی تجلی سے سراپا نور ہے۔ کشور وطن کو کہتے ہیں، علاقے کو کہتے ہیں، ملک کو کہتے ہیں، تاریکی اندھیرے کو کہتے ہیں، اور معمور بھرا ہوا، تجلی روشنی کو کہتے ہیں، سراپا مکمل طور پر، نور روشنی۔ کہتا ہے کہ وہ کشور بھی تاریکی سے کیا معمور ہے۔ کہتا ہے
جس طرح ہمارا ملک ہے، ہمارا معاشرہ ہے جس میں جہالت بھی ہے، جس میں اندھیرا بھی ہے، کیا جو آپ کا وطن ہے، آپ کا علاقہ ہے جہاں پہ آپ رہتے ہو، کیا وہاں بھی تاریکی ہے؟ کیا وہ وطن بھی تاریکی سے معمور ہے، تاریکی اور اندھیرے سے بھرا ہوا ہے، یا پھر وہاں پر محبت کی تجلی سے، محبت کی روشنی سے مکمل طور پر نور ہی نور ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں، ہماری دنیا میں نفرت کے اندھیرے ہیں، ہماری دنیا میں اختلافات کے اندھیرے ہیں اور نفرت کے اندھیرے ہیں، تو کیا آپ کا جو وطن ہے جہاں پہ آپ رہتے ہو، موت کے بعد جس وادی میں انسان جاتا ہے، کیا وہاں پہ بھی نفرت کے اندھیرے ہیں، یا وہاں پہ ہر طرف، ہر طور پر روشنی ہی روشنی ہے، محبت کی روشنی ہے؟ تم بتا دو راز جو اس گنبد گرداں میں ہے، موت ایک چپتا ہوا کانٹا دل انسان میں ہے۔ اچھا، گنبد ویسے آپ جانتے ہیں کہ جہاں پہ ایک ٹیلا ہوتا ہے یا اونچی جگہ ہوتا ہے اس کو گنبد کہا جاتا ہے، اور گرداں آسمان کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ مراد جو گنبد گرداں ہے، اس کا مطلب قبر ہے جو ایک گنبد کی طرح ہے۔ تو کہتا ہے تم بتا دو راز جو اس گنبد گرداں میں ہے، تم ہی بتا دو اے مرنے والو، جو یہ گنبد ہے، جو یہ قبر ہے جس میں آپ آرام کر رہے ہو، آرام فرما رہے ہو، تو اس کا راز کیا ہے، اس میں کیسی زندگی ہے؟ راحت والی زندگی ہے اور سخت زندگی ہے؟ جیسی بھی زندگی آپ اس میں گزارتے ہو اس کے بارے میں ہمیں بتا دو۔ اور پھر کہتا ہے کہ موت ایک چپتا ہوا کانٹا دل انسان میں ہے، اے مرنے والو، یہ موت ایک ایسا راز ہے جو ہمیشہ انسان کے دل میں کانٹے کی طرح چپتی ہے۔ اس کے بارے میں انسان تجسس کا شکار ہے، اس کے بارے میں انسان تحیر کا شکار ہے اور ہمیشہ اس کا دکھ محسوس کرتا ہے۔ آپ ذرا ہمیں بتا دو کہ یہ موت کیسی ہے؟ اگر موت راحت والی ہے، اگر موت اچھی چیز ہے، موت کے بعد انسان کو راحت کی زندگی ملتی ہے، تو پھر موت انسان کے لیے خوشی کا باعث ہوگی، اور اگر موت کے بعد سختیاں ہیں تو ظاہر ہے پھر انسان کے لیے موت جو ہے ایک سخت چیز ہے اور ایک کانٹا ہے، ایک مصیبت ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری آج کی نظم جو آپ کے سامنے میں نے اس کی تشریح کی۔ مختصر یہ ہے کہ اس میں اقبال نے مرنے والوں سے کچھ ایسے سوالات پوچھے ہیں جو ہمیشہ سے انسان کے دل میں تجسس کے طور پر موجود ہوتے ہیں۔ وہ ان سوالات کو جاننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے کہ جی موت کے بعد کیا ہوگا، موت کے بعد کیسی زندگی ہوگی، موت کے بعد انسان کیا محسوس کرے گا، اور موت کے بعد کیا وقت کا تصور موجود ہوتا ہے، مقام کا تصور موجود ہوتا ہے، وہ موت کے بعد روح کہاں چلی جاتی ہے۔ تو مختلف سوالات ہیں جو انسان کے ذہن میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ تو اقبال کے ذہن میں بھی یہ سوالات موجود تھے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے مرنے والوں سے پوچھا ہے۔ تو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔